بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے بھی یہ طریقہ بڑا پرانا ہو گیا ہے، اس قسم کے طریقوں پر عمل درآمد آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ چودھری صاحب جیسے ماڈرن آدمی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوں گے۔ کیوں چودھری صاحب؟ میں ان لوگوں کی طرف گھوم گیا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ عالم شیر ایک کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بدمزگی اثار تھے۔ ملک ریاض میری مزید صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب ہمارے آدمیوں کے ساتھ آئے تھے اور اکیلے آئے تھے، ہم نے اطمینان کر لیا تھا، کوئی ان کے پیچھے نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا سب کچھ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی احتیاط پسندی پر خود کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کبھی کبھی احتیاط پسندی بہت کام آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہی سمجھنا بہتر تھا کہ شکار نہایت معصومیت سے جال میں آ گیا تھا۔ عالم شیر گویا ملک ریاض کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے بولا، ملک یار، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اس کے بارے میں؟ بڑا خطرناک ہے، بہت تیز ہیں اس کے آدمی، چھری ہیں چھری۔ اگر معاملہ کسی چھوٹے موٹے ٹولے کا ہوتا تو میں خود نمٹ لیتا۔ تم اطمینان رکھو میرے بارش چاند۔ ملک ریاض نے حاجی کے کندھے پر تھپکی دی، یہ ملک ریاض کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑوں کی خطرناکی دری رہ جاتی ہے۔ کوئی اجنبی چہرہ یہاں گاؤں میں بھی نہیں چھپ سکتا، اور ہماری اجازت کے بغیر سر عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو چودھری صاحب کو ہمارے ساتھ روانہ ہونا ہے، کسی قسم کی گڑبڑ کا بالکل شک تک نہیں تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا چودھری صاحب؟ اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ بالکل، میں نے اعتراف کیا۔ اگر بالفرض چودھری صاحب بہت احتیاط پسند بھی واقع ہوتے، ملک ریاض نے عالم شیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور انہیں بعد میں اپنے آدمیوں کو یہاں پہنچ کر ادھر ادھر کہیں چھپ جانے کی ہدایت کر رکھی ہو، تب بھی انہیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ اب تک ان آدمیوں کی لاشیں بھی غائب ہو چکی ہوں گی۔ یہ علاقہ میرے وفادار ہے، ہمارے دشمنوں کو تو یہاں کی زمین اس طرح سے دیکھتی ہے جیسے مکھی کو چھپکلی۔ واہ واہ کہ مثال دیتی ہے مینڈا سائیں۔ نورو ماچی لہک کر ملک ریاض کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ ملک ریاض تیکھی نگاہوں سے اسے گورا۔ شاید اس وقت وہ اپنی تعریف سے محظوظ ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ بظاہر پرسکون تو نظر آ رہا تھا، مگر اس کے اعصاب وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا چودھری صاحب؟ ملک ریاض بڑی مٹھاس اور بڑے احترام سے پوچھا۔ بات یہ ہے ملک صاحب، میں نے اپنے دونوں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ایک خطرناک ڈاکو، ایک کرپٹ اور سیاست میں حصہ لینے والے جاگیردار اور درمیانے درجے کے ایک اسمگلر کے درمیان کیا گٹھ جوڑ ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ تینوں معززین کن مفادات کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے پہلے بھی اکٹھے ہوتے رہے ہوں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے ہوں، لیکن میرا کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت پہلے ایک اصول بنا لیا تھا اور آج تک اس پر سختی سے کاربند چلا آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملک ریاض کے لہجے میں مٹھاس میں لپٹا ہوا زہر تھا۔ بڑے لوگوں کی یہی تو شان ہوتی ہے، وہ سنہرے اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ سختی سے ان پر کاربند رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے وہ اصول کیا ہے؟ میں تمہارے لہجے کے گھٹیا طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ میں نے ملائمت سے کہا، بہت پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا، خواہ جان چلی جائے، کیونکہ جو لوگ ایک بار بلیک میل ہوتے ہیں وہ زندگی بھر بلیک میل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا برسوں کے تجربات کا نچوڑ! ارشاد فرمایا چودھری صاحب نے۔ ملک ریاض نے جھومنے کی اداکاری کی۔ میں نے اس کے انداز پر توجہ دیے بغیر بات جاری رکھی۔ کچھ برسوں پہلے میں نے اپنی زندگی سے رفتہ رفتہ ان کمزوریوں کو نکال دیا تھا جن کی بنا پر مجھے بلیک میل کیا جا سکتا تھا۔ بلیک میل بہت گندا لفظ ہے اور اس میدان میں واقعی ہزاروں زاویوں سے تباہ آزمائی کی جاتی ہے۔ آپ جیسے لوگ تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مجھے کسی بھی ذریعے سے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ میں ہاتھ میں ہاتھ پھنسائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ باتیں کرتے کرتے میں نے کن آنکھوں سے گھڑی دیکھی، مجھے 2 منٹ اور گزارنا تھے۔ الو کی آواز کا سگنل دیے مجھے 5 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے۔
ملک ریاض کی نظر میں بھی اس قسم کی باتیں پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ تھیں، لیکن میں نے پرانی چیزوں کو نئی دنیا کے جمیلوں میں بھی ہمیشہ کارآمد پایا تھا۔ ویسے بھی میں ماضی میں زندہ رہنے والا آدمی تھا، قدامت اور جدت کا امتزاج مجھے اچھا لگتا تھا۔ نئی اور پرانی چیزوں کو گڈ مڈ کر کے میں نے اکثر بڑے نتائج برآمد کیے تھے۔ ملک ریاض اس بار ذرا سنجیدگی سے بولا، اس دنیا میں کسی بھی آدمی کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ اسے کسی بھی زاویے سے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ کافی حد تک تمہاری بات درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ تو اس ڈر سے بھی ابھی تک شادی کرتے ہوئے بھی جھجک رہا ہوں۔ گھر اور بچے انسان کے پیروں کی زنجیر ہوتے ہیں، اس کی کمزوری بھی بن جاتے ہیں۔ کوئی انہیں اغوا کر کے بھی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ گو کہ میری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک مجھے میری آئیڈیل لڑکی نہیں ملی، اور اگر ملی تو کسی اور طرف جا نکلی، واپس آئی تو مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوئی۔ لیکن بڑی وجہ یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کمزوری پالتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ میں نے غیر محسوس طور پر ایک نظر پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی جان ہے، جسے یرغمال بنا کر اسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت تم کر رہے ہو۔ لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اس پہلو سے بھی بلیک میل نہ ہونے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ میں نے اپنا یہ یقین پختہ کر لیا ہے کہ جان اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کی مرضی نہ ہو کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ جب سے یقین کی یہ پختگی حاصل ہوئی ہے تب سے زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، خوف بہت کم ہو گیا ہے۔ شہر میں بغیر محافظوں کے پھرتا ہوں، حالانکہ شہر میں سیٹھ عالم شیر جیسے تھرڈ کلاس دشمن بھی موجود ہیں، اور میری پل پل کی حرکات و سکنات کی خبر رکھنے والے نادیدہ لوگ بھی جو کسی اور ہی سیارے سے آئی ہوئی مخلوق لگتے ہیں۔ ملک ریاض مجھے گھورتے ہوئے بولا، اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ اتنی لمبی تقریریں سن کر بھی آدمی کو کچھ حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آپ ان تقریروں کا خلاصہ بتا دیں چودھری صاحب۔ کمال ہے، خلاصہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ملک صاحب۔ خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کو 50 لاکھ تو کیا 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بات اصول کی ہے، میں 50 لاکھ روپے کسی ہسپتال کسی یتیم خانے کو عطیے کے طور پر دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم 50 لاکھ لیں گے بھی نہیں، ملک ریاض اطمینان سے بولا۔ اب ہم 1 کروڑ لیں گے، اور اس طرح لیں گے جس طرح میرے جانثار دوست نورو ماچھی اور عالم شیر تجویز کریں گے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا طریقہ فیل ہو گیا ہے۔ میں اب معاملہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، یہ لوگ رقم وصول کرنے کا فن بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے گویا بات ختم کر دی اور سگریٹ سلگانے لگا۔ نورو ماچھی ایک مونچھ کو بل دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی رائفل کرسی ہی کے سہارے کھڑی چھوڑ دی تھی اور اپنا کوئی ریوالور وغیرہ بھی نہیں نکالا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 4 آدمیوں نے مجھے کور کیا ہوا تھا، 4-5 آدمی اور بھی ہتھیار بدست تھے۔ صرف ملک ریاض غیر مسلح اور بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی زحمت اٹھانا ضروری نہیں تھا، ہر کام اس کے اشارے پر ہو سکتا تھا۔ نورو ماچھی نہایت ڈرامائی انداز میں قدم اٹھاتا میری طرف بڑھا۔ اب تو مجھے بھی حقیقتاً ذرا تشویش ہونے لگی تھی۔ ہمارے طے شدہ طریقہ کار کے حساب سے تقریباً آدھا منٹ اوپر ہو چکا تھا۔ آدھا منٹ نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے غیر محسوس طور پر اپنے اور ریوالور برداروں کے درمیان فاصلہ ناپنے کی کوشش کی۔ 2 ریوالور بردار ڈاکو کچھ دور تھے، لیکن 2 بالکل قریب تھے۔ درمیان کی خالی پٹی پر نورو ماچھی چلا آ رہا تھا اور ان 5 کی نظر مجھ پر تھی۔ کسی کارروائی کا خطرہ مول تو لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے محض 1 ثانیہ کو ان کی توجہ بٹانے کا کوئی سبب بن جاتا تو بہتر تھا۔ میرے لیے وہ 1 ثانیہ کی مہلت کافی ہوتی، ورنہ خطرات بہت زیادہ تھے۔ میری کھوپڑی یا سینے میں سوراخ ہونے کا بڑا قوی امکان موجود تھا۔ ضائع کرنے کے لیے بھی میرے پاس 1 لمحہ نہیں تھا۔ اگر نورو ماچھی عین میرے سامنے آن پہنچتا تو میرے لیے کوئی قدم اٹھانا اور مشکل ہو جاتا، لیکن عین اسی لمحے اسی برجی کے عقب میں چھت کی دیوار سے ایک حیولے نے سر ابھارا، جس کے پیچھے کچھ دیر پہلے
تک عالم شیر چھپا ہوا تھا۔ چھت کا وہی ایک کونا ایسا تھا جہاں نگرانی کے لیے کوئی آدمی تعینات نہیں تھا۔ ہیبلا دونوں ہاتھ دیوار پر پھنسا کر اوپر اٹھا اور بے آواز طریقے سے بلی کی طرح چھت پر کود آیا۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت دو کام ہوئے، ایک تو کہیں دور بہت دور زوردار فائرنگ شروع ہو گئی، دوسرے میرے پاس کھڑے ہوئے وہ دونوں ڈاکو تقریباً ایک ساتھ اچھل کر دور جا گرے، جنہوں نے ریوالور میرے کھوپڑی کی طرف بلند کیے ہوئے تھے۔ خاموش رائفل کی گولیاں انہیں چاٹ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کا ریوالور چل گیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے کھڑے تھوڑا سا نیچے کو کھسک چکا تھا۔ اس کے باوجود گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری۔ اگر میں ذرا سا بھی سیدھا کھڑا ہوتا تو میری کان پٹی میں سوراخ ہونا لازمی تھا۔ وہ مہلت میرے لیے کافی سے بھی زیادہ تھی۔ دور فائرنگ کی آواز نے سب کو چونکا دیا تھا، لیکن شاید ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنی دور ہونے والی فائرنگ سے میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ڈاکو اچھل کر دور کس طرح جا گرے تھے۔ مجھ سے ذرا دور کھڑے ہوئے دو ڈاکوؤں کے ریوالور گرجے، لیکن اس وقت تک میں ایک گھٹنے کے بل بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے انہوں نے اپنے سردار نورو ماچی کو بچانے کے لیے زاویہ بدل کر فائر کیے تھے۔ گولیاں نہ جانے کہاں سے گزری۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی نورو ماچی زخمی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا، ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے اپنی کوئی گن وغیرہ بھی نکالنے کی کوشش کی۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میری لات نے اسے کس طرح بوسہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا اور عقب سے اس کی گردن میری گرفت میں تھی، اور میری گرفت سے گردن نکالنے کے لیے جو ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا تھا وہ میرے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ اس دوران دوسرے دو ڈاکو جن کے ریوالوروں کا رخ میری طرف تھا، غالباً کسی ایسی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے لپکے جو نورو کو گزند پہنچائے بغیر مجھے نشانہ بنا سکیں، لیکن ان کی یہ چال بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ گولی چلانے سے پہلے ہی ڈھیر ہو گئے۔ اب تک کسی کی سمجھ میں صحیح طور پر نہیں آ سکا تھا کہ چھت پر سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ وہ ہیبلا اسی برجی کی آڑ میں ہو چکا تھا جس کے پیچھے تھوڑی دیر پہلے عالم شیر چھپا ہوا تھا۔ یہ احساس سب سے پہلے غالباً عالم شیر کو ہوا کہ میری لیے کوئی چھت پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے کرسی سے چھلانگ لگا کر میز کو الٹتا ہوا رکوع کسی حالت میں ایک دوسری برجی کے پیچھے چھپنے کے لیے دوڑا۔ اس دوران وہ نیفے سے ایک لمبا سا چاقو نکال چکا تھا، لیکن اسے بھی ریوالور کے استعمال کا موقع نہیں ملا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں دور جا گرا اور اس کے ساتھ اس کا بازو بے جان انداز میں جھول گیا۔ اسے گولیوں کی زد سے بچانے کے لیے وہ فرش پر گر کر ایک طرف کو لڑکتا چلا گیا۔ ایک ڈاکو کے پاس ہلکی مشین گن بھی تھی، وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے غالباً کان پٹی میں گولی لگی۔ وہ پٹ سے اس طرح گرا کہ سب مشین گن اس کے ساتھ ہی گری۔ یہ سب کچھ تقریباً بیک وقت ہی ہوا تھا۔ برجی کے پیچھے پناہ لینے والے ہیبلے کو میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ یقیناً آفتاب تھا، میرے خاص ساتھیوں میں سے ایک۔ وہ بہت اچھے وقت پر پہنچا تھا۔ صورتحال کو اس نے کم سے کم وقت میں بہت اچھی طرح سمجھا تھا اور اس کی کارکردگی بہت شاندار رہی تھی۔ اس نے اکیلا ہوتے ہوئے بھی ایک اجنبی جگہ پر صرف انہی لوگوں کو بروقت نشانہ بنایا تھا جنہیں نشانہ بنانے بہت ضروری تھا۔ اس کی چلائی ہوئی کسی بھی گولی کو ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو صورتحال میں نہ جانے کتنا فرق پڑ جاتا۔ دور جو فائرنگ ہو رہی تھی ان فائروں کے درمیان وقفہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر لڑائی پر اس وقت کسی ماہر کو صورتحال پر توجہ دینے کی فرصت مل جاتی، شاید یہی سمجھتا کہ بیک وقت کئی آدمی چھت پر کود آئے ہیں۔ آفتاب نے آ کر چند سیکنڈ میں پانسا پلٹ دیا تھا۔ مجھے زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں بہت پھرتی والی کارروائی کی تھی۔ ملک ریاض فرش پر گر کر ساکت ہو چکا تھا۔ وہ سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہ اس نے عقل مندی کی تھی۔ اس کے پاس غالباً کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ہر وقت دوسروں پر انحصار کرنے والوں کے لیے ایسی صورتحال بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نورو ماچی میری گرفت میں تھا۔ میں نے اسے جیب کی طرف ہاتھ لے جانے سے روک دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی اپنا مشین پسٹل یا
خنجر وغیرہ نہیں نکال سکتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں اور جسم کی پوری قوت نورو ماچی کو قابو میں رکھنے میں صرف ہو رہی تھی۔ وہ کسی ارنے بھینسے سے کم نہیں تھا۔ ذرا سی ڈھیل پاتے ہی وہ نہ صرف میری گرفت سے نکل سکتا تھا بلکہ مجھے بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا۔ ہر وقت ہتھیاروں اور اپنے ارد گرد موجود ساتھیوں پر انحصار کرنے والے لوگ اگر جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوں تب بھی رفتہ رفتہ انہیں زنگ لگتا جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں سے کوئی کارنامہ دکھانے کے زیادہ اہل نہیں رہتے، لیکن نورو ماچی کا معاملہ مختلف معلوم ہوتا تھا۔ آج رات اس نے خوب پی تھی، نشے میں دھت رہا تھا، پھر افروز کے ساتھ درندگی کے مظاہرے میں بھی وہ آپے سے باہر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم میں ذرا سا بھی ارتعاش نہیں تھا۔ میں اسے کھینچ کر ایک طرف کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہاتھی کی طرح مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ اس فکر میں تھا کہ مجھے کمر پر اچھال کر اپنے سامنے پھینک دے، لیکن میرے پاؤں بھی اپنی جگہ سے اکھاڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ عالم شیر یا بچ جانے والا ایک ڈاکو اپنی گن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے ایک لمحے کی مہلت بھی کافی تھی۔ اس ڈاکو نے جان بچانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے اور آفتاب نے کمال خوش خلقی اور اصول پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کی رائفل اس کے پیروں میں ہی پڑی تھی۔ نورو ماچی شکنجے میں پھنسے ہوئے درندے کی طرح کھرکھرا رہا تھا اور زور آزمائی میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، زیادہ زور مت لگاؤ نورو، گردن ٹوٹ جائے گی، لیکن اس پر میرے مشورے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے زور آزمائی جاری رکھی۔ میں اس کی گردن توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس تکنیک میں اس کی اپنی طاقت ہی اس کی گردن ٹوٹنے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے اس کی گردن ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس کی پیٹھ پر گھٹنا رسید کیا، لیکن اس حرکت سے میرا وہ توازن خراب ہو گیا جس کے تحت میں نے اسے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکلا اور گھومتے ہوئے اس نے اندھا دھند مجھے لات رسید کرنے کی کوشش کی۔ اس کی لات سے بچنے کی کوشش میں گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر تھا۔ ریوالور نکالنے کی کوشش نہ اس نے کی تھی اور نہ ہی میں نے۔ ہمارے پاس اتنی مہلت ہی نہیں تھی۔ یہ پلک جھپکتے میں رخ بدل لینے والی کشمکش تھی۔ اس نے چیتے کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کے آہنی ہاتھ سیدھے میری گردن کی طرف بڑھے تھے۔ صرف چند سیکنڈ اس سے الجھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی قوت کا مالک تھا۔ اس کا جسم لوہے کی طرح سخت تھا۔ یہی ایک طرح سے اس کی خامی بھی تھی، اس کے جسم میں لچک نہیں تھی۔ وہ مجھ پر گرا تو مجھے یہی لگا جیسے لوہے کی ایک سل مجھ پر گر پڑی ہو۔ قطعی اضطراری طور پر میں نے اپنی گردن اس کے ہاتھوں کے شکنجے میں جانے سے بچانے کے لیے پوری قوت سے اسے اپنے گھٹنوں پر اچھال دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں رہا تھا کہ اس وقت ہم چھت کی دیوار کے بالکل قریب تھے، جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے نورو ماچی کی چیخ سنی۔ میں نے اسے صرف ایک لمحے کے لیے اڑتے ہوئے ریچھ کی طرح ہوا میں بلند ہوتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا اور پھر نشیب سے باد کی زوردار آواز سنائی دی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نیچے جا گرا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر چھت کی دیوار سے جھانکا۔ حویلی 2 منزلہ تھی اور پرانی تعمیر میں منزلیں ذرا اونچی ہوتی ہیں۔ حویلی کے ارد گرد زمین کچی ہی تھی لیکن نرم نہیں تھی۔ نورو ماچی جہاں جا کر گرا تھا ایک بڑی سی گٹھڑی کی صورت میں ساقط ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ فولادی جسم کا مالک تھا، لیکن مجھے اندیشہ تھا جس کے جسم میں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہوگی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا اور اس میں پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ میں پلٹ آیا۔ آفتاب بھی برجی کے عقب سے نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں جرمن لیوگر تھے۔ اس نے ٹھوکروں سے وہ گنیں دور ایک کونے میں پہنچا دی جن تک ملک ریاض، عالم شیر اور زندہ بچ جانے والے ڈاکو کی رسائی ہو سکتی تھی۔ میں نے عالم شیر کو گریبان سے پکڑ کر آگے گھسیٹا اور ملک ریاض کے قریب پہنچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا۔ ایک جھٹکے سے میں نے دونوں کو بیک وقت کھڑا کیا۔ ملک ریاض کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ اسے گو کہ ذرا سی چوٹ بھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی کوئی گولی سے چھوتی ہوئی گزری تھی۔
صبح کی سپیدی نمودار ہو رہی تھی۔ اگر یہ علاقہ قصبے سے اتنا دور نہ ہوتا تو شاید اب تک یہاں آمد و رفت شروع ہو جاتی۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے ایک جیپ اور دوسری طرف سے ایک سفید کار ہماری طرف بڑھتی دکھائی دی۔ چند لمحے بعد ان گاڑیوں میں منیر، مسعود، صفدر اور سلیمان بھی ہمارے قریب آ پہنچے۔ جیپ کے اسٹیئرنگ وہیل پر ٹونی تھا۔ وہ سب تھوڑے بہت مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بالوں اور کپڑوں میں کہیں کہیں گھاس پھوس، تنکے اور پتے پھنسے ہوئے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ان میں سے کوئی معمولی زخمی بھی نہیں تھا۔ آپریشن مشکل تو ثابت نہیں ہوا؟ میں نے ٹونی کا کندھا تھپکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، یہ تو بالکل آسان شکار تھے، ٹونی بولا۔ یہ لوگ اصل میں اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ جنگل کے بادشاہ ہیں اور کوئی دوسرا جنگل کا بیدی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی خوش فہمی ایک لحاظ سے بجا ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اگر پولیس کبھی انتہائی مجبور ہو کر کسی وجہ سے ان کے خلاف آپریشن پر کمر باندھ بھی لے تو وہ بیچاری ایسے ہی جنگلوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہ جاتی ہے۔ صفدر مسکراتے ہوئے بولا، سر ویسے بھی ان کا حساب تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ 5 ڈاکوؤں کے لیے 500 پولیس والے روانہ ہوتے ہیں اور مہینوں پہلے سے منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور اخباروں میں بڑی بڑی خبریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ گویا ڈاکوؤں کو خبردار کرنے کا بندوبست ہوتا ہے کہ برادران کہیں ادھر ادھر نکل جائیے، اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیجئے، ہم آنے والے ہیں۔